آج کل مختلف علماء کا یہ خیال ہے کہ حکومت قائم کرنے کی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، امام مہدی آئیں گے، وہ خود ہی آ کر اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ اور اس کے علاوہ توکل کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ایٹم بم سے کیا ہوتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ پہلے کال لیں گے۔ یہ سوال جو آیا نا بہت اہم سوال، دین کی بربادی ہوئی اسی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ کی حان ہے، کہتے ہیں حکومت نہیں، کتنا ظلم ہے۔ کون سی عقائد کی کتاب اور فقہ کی یہاں نصب الامام واجب نہیں لکھا کہ اسلامی حکمران اور امام کا مقرر کرنا امت پر فرض ہے، اور جگہ جگہ علماء ہوتے ہیں کہ جب سے امت نے یہ فریضہ چھوڑ دیا وہی بربادی ہم بھگت رہے ہیں۔ تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے، یہ علماء نہیں خود اپنی کتابوں سے جائل ہیں، فقہ کی کتابوں میں بھی اور جو علم کلام کی کتاب سب جگہ، بلکہ دلیل دی جاتی ہے کہ امام کا مقرر کرنا اتنا بڑا فرض ہے کہ جو تان ہے نا کہ صحابہ نے رسول اللہ کو دفن کفن جو تھا اس کو مؤخر کر دیا، نہیں دفن کیا اور خلافت بنانے میں لگ گئے، وہاں دلیل یہ دیجیے یار رسول اللہ کا کفن دفن اس میں کیا بگڑنا تھا؟ حضور کی لاش مبارک خراب ہو سکتی؟ خلافہ جو ہے کہ خلیفہ مقرر کرنا، سربراہ، امت ایک لمحے کے لیے اس کے سے رہے خالی تو ساری امت میں بگاڑ آ جاتا، خبر پھیل جاتی عرب میں کہ مسلمانوں کا سربراہی قیامت برپا ہو جاتی، جو منافق اور مرتد تھے کھڑے ہو جاتے۔ اس لیے اتنا فرض ہے کہ علماء حوالہ دیتے ہیں کہ حضور کے کفن دفن کو صحابہ نے پیچھے ڈال دیا اور حضرت ابوبکر کی خلافت میں لگ گئے، کیونکہ خلیفہ کا مقرر کرنا امت پر سب سے بڑا فرض ہے۔ یہ ویسے پڑھے، مگر جب ہم غلام ہو گئے، دب گئے، مدرسے بنا لیے، پڑھو پڑھاؤ مسئلے سنبھالو، اس وقت سے یہ مسئلے گم ہو گئے ساری۔ ان کی اپنی کتابوں کون سی کتاب ہے یا یہ خلیفہ کا نصب کرنا فرض نہیں قرار دیا؟ وہاں بیان کیا کہ سرحدوں کی حفاظت، مسکینوں کی خبر، جنگیں، مال غنیمت، حدود کا تفصیل ہے کہ یہ کہاں سے پھر قائم ہوں گے اگر خلیفہ نہیں ہوگا؟ تو یہ بے علم لوگ یہ بات۔ دوسرا ان کا اسلامی حکومت مقرر کرنا فرض، سب سے بڑا فرض۔ مسلمانوں کی ایک رات بھی گزرتی ہے کہ ان کا خلیفہ نہیں ہے تو جاہلیت کی موت مر رہا ہے۔ ان کا دوسرا سوال ساتھ یہ تھا کہ توکل کے بارے میں کہ ایٹم بم سے اللہ خود ہی کرے، اللہ خود ہی نپٹ لے گا، کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن سے ٹھٹھا اللہ کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، کافروں کے مقابلے میں ہر قسم کی طاقت مہیا کرو۔ توکل اگر یہ کرنا کرانا کوئی نہیں، رسول اللہ صحابہ لے گئے، ڈھالیں پہنی، تلواریں پکڑی، کیا کرتے ہیں دین کے ساتھ یہ ٹھٹھے؟ یہ توکل ہے؟ توکل تو ہے کہ پوری ہمت سے کام کرو، اپنی ساری کوششیں خرچ کر دو، پھر نتیجہ خدا پر چھوڑو، کامیابی ہو جائے پھر بھی خوش ہو، ورنہ اللہ احد الحسنیین، کہ دونوں ہمارے لیے اچھی باتیں ہیں، مارے گئے پھر بھی الحمدللہ شہادت کامیاب۔ وہ بات کی بات ہے کہ نتیجہ کیا خدا نکالتا ہے۔ میدان احد ہو یا بدر ہو دونوں اچھے ہیں، وہاں شہید ہو گئے لوگ، یہاں فتح ہوئی، مگر یہ کہ کوشش ہی نہیں، ہتھیار ہی نہیں، یہ کون سا دین بتاتا؟ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ یہ تیرنا سیکھو، رمی کرنا، تیر چلانے سیکھو، مقابلے کراتے تھے نماز جمعہ کے بعد، گھوڑوں کی دوڑ ہو رہی ہے، ٹرین گھوڑے اور نئے گھوڑے، خود انعام تقسیم کرتے تھے۔ کیوں دین کا یہ ٹھٹھا انہوں نے بنا رکھا ہے؟ توکل یہ ہے، بر توکل زانو میں اشتر بند، گفت پیغمبر بآواز بلند۔ صحابی سے پوچھا کہ کہاں ہے تیرا اونٹ؟ کیا جی اللہ کے توکل پر چھوڑا، فرمایا یہ ہے توکل، جا کر اس کا گھٹنا باندھ، اپنی طرف سے پورا اہتمام کر، پھر اللہ کے سپرد کر۔ اس کو رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گفت پیغمبر بآواز بلند، زانوے بر توکل زانوے اشتر بند، گھٹنا باندھ پھر اللہ کے سپرد کرنا۔ ساتھ اس کا سوال کو کمزور کرنے والے لوگ ہیں جو نا در پردہ ان کے ایجنٹ، جو تھنک ٹینک کی رپورٹ میں نے جمعہ میں پڑھی تھی کہ انہوں نے امریکیوں نے کہا نہیں اس سلامتی مدد کرو جو قوت طریقہ تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو، ان کی مدد کرو، ان کو پھیلاؤ، ایسا اسلام ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ مگر یہ نجدیوں والا اسلام اور ایران والا اس کو کچھ جو کہتے ہیں حکومت ہونی چاہیے، طاقت، اس کو وہابیوں کا اسلام ہونے کا صاف لکھا کہ یہ خطرناک اسلام ہے کہ مسلمان طاقتور ہو جائے۔ تو جو طاقت کی مخالفت کرتے ہیں اور کمزور رکھنا چاہتے ہیں، ایسی تبلیغ جو نا پوری دنیا نمازی ہو جائے، کلمہ پڑ جائے اسلام کے لیے، وہ ایک آنے کے لیے اسلام غلبہ چاہتا ہے، کفر کے زیر سے ہم نمازیں پڑھے، لعنت ہے ایسے اسلام۔ ہماری اپنی حکومت ہو، حدود نافذ ہو رہی ہوں، کفار ذمہ ہوں، حتیٰ یوت الجزیہ نہیں یا دم ہم صاغر ہو، ہاتھ پر رکھ کر ٹیکس لے رہے ہوں، نیچے رہے ہمارے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، نمازیں روزے نہیں کہ امریکہ میں رہو نمازیں پڑھ کر کیا فائدہ ان کی نمازوں کو؟
حکومت کفر کی وہاں رہ رہا ہے یا ہجرت کرے یا وہاں انقلاب لا. تو یہ بیٹا ساری باتیں مگر اس کے ساتھ ملتا ہے ایک سوال ہے کہ 2-3 دن پہلے آسان لوگوں نے گڑی ہیں جو کہتے ہیں پٹکڑی نہ لگے، رنگ بھی چوکا ہے، بس آرام سے گلی بھی بند ہے، کرنا بھی کچھ نہ پڑے. ہاں